تک جو ہے پہنچ چکے ہیں اور یہ سیشن ایک مرتبہ پھر سے پوری فیملی کا سیشن ہے. اور میرے اس سیشن کا جو تھیم ہے وہ ہے امپورٹنس آف فیملی ڈیووشنل لائف، خاندانی دعائیہ زندگی کی اہمیت. خداوند کا خادم جان پائپر کہتا ہے اٹ از بیٹر ٹو لوز یور لائف دین ٹو ویسٹ اٹ. یہ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ضائع کر دیں بجائے اس کے کہ آپ اس زندگی سے کچھ بھی حاصل نہ کریں. کھو دیں اپنی زندگی کو اگر آپ اپنی زندگی سے کچھ بھی حاصل نہیں کر رہے، کیونکہ آپ ضائع بھی زندگی گزار رہے ہیں. آج خاندانی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں، آج خاندان تباہ ہو چکے ہیں، اور اس کا واضح ثبوت ہمیں کہاں سے نظر آتا ہے کہ بائبل کا خدا برائے نام تو ہمارا خدا ہے، لیکن ہماری زندگیوں سے اس خدا کو جو جلال ملنا چاہیے، ہمارے خاندانوں سے اس خدا کو جو جلال ملنا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید ہم خدا کی ذات سے متاثر نہیں، شاید ہم خدا کو جانے ہی نہیں. آج کا متن، آج کا ہمارا جو حوالہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے کو میرے ساتھ نکالیں اور خداوند کے کلام کی تعظیم میں ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور میرے ساتھ حوالہ نکالیے. یشوع اس کا 24واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر کے 24ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. یشوع اس کا 24واں باب، اس کی 14ویں آیت سے 24ویں آیت تک. خداوند کے زندہ اور بابرکت کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: بس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے. اور خداوند کی پرستش کرو، اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہو جن کے ملک میں تم بسے ہو. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا، اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے، اور سارے راستہ جس میں ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا. اور خداوند نے سب قوموں یعنی اموریوں کو جو اس ملک میں بستے تھے ہمارے سامنے سے نکال دیا. سو ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے. یشوع نے لوگوں سے کہا تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بخشے گا. اگر تم خداوند کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا. لوگوں نے یشوع سے کہا نہیں، بلکہ ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے. یشوع نے لوگوں سے کہا تم آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداوند کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو. انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں. تب اس نے کہا بس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کر دو اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو. لوگوں نے یشوع سے کہا ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے. آمین. میری درخواست اپنی جگہوں پہ تشریف لیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زندگی کس چیز سے جانی اور پہچانی جاتی ہے؟ آپ کی زندگی جانی اور پہچانی جاتی ہے کہ آپ کتنے ڈیووٹڈ ہیں.
لیکن اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی شخص کے ساتھ کسی نہ کسی کام میں یا کسی نہ کسی چیز میں ڈیووٹڈ ضرور ہوتا ہے. لیکن آج جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ایک انسان اپنی ڈیووشن سے جانا جاتا ہے, تو آج میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آر یو ڈیووٹڈ ٹو گاڈ؟ کیا آپ خدا کے ساتھ ڈیووٹڈ ہیں؟ کیا آپ کی ڈیووشن کا محور اور مرکز خدا ہے؟ کیا آپ کے خاندانی ڈیووشن کا محور اور مرکز خدا ہے؟ آج جہاں پر کپلز بیٹھے ہیں, ان کپلز کو خدا نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا, اور یہ وہ کپل اور وہ خاندان بیٹھے ہیں جو کہ شاید مسیحی میں آنے سے پہلے جن کی شادیاں ہو گئی, کیونکہ ہم ایماندار اس شخص کو کہتے ہیں جو مسیح یسوع کو جان کر اس کے اوپر ایمان لے کر کے آتا ہے. لیکن بہت سارے کپل ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ شاید بے ایمانی کی حالت میں بیاہ ہوا, لیکن بے ایمانی کی حالت میں بھی آپ میں سے بہت سے لوگوں کا بیاہ جو ہے وہ یسوع مسیح کے نام میں باندھا گیا تھا. اب یسوع کے نام میں باندھے گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. کیا آپ کو اس یسوع کی غیرت ہے جس کے نام میں آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باندھے گئے تھے؟ اور وہی یسوع جس نے آپ کو اولاد جیسی نعمت دی, آج وہ یسوع آپ کی زندگیوں میں کون ہے؟ آج وہ یسوع آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ آج اس یسوع کی اہمیت آپ کی زندگیوں کے اندر کیا ہے؟ ڈیووشن کبھی بھی ہماری زندگی کے اندر تب تک نہیں آئے گی جب تک ہم اپنے خدا سے واقف نہیں ہوں گے. یشوع کیا کر رہے ہیں؟ یشوع کہہ رہے ہیں بہت سے اور خدا ہیں, لیکن تم نے تو خدا کو دیکھا. تم نے خدا کو کیا کرتے دیکھا؟ وہ تمہیں بڑے دریا میں سے نکال کر کے لے آیا. اس نے تمہاری جوتیوں کا سائز بھی بڑھنے نہیں دیا, اس نے تمہارے کپڑوں کا سائز نہیں بڑھنے دیا. وہ تمہیں اس کے آر پار لے کر کے آیا, بیابان میں تمہیں کھانے کو دیا, تمہیں پالا پوسا. اگر آپ شروع سے پڑھیں تو یہی باتیں یشوع ان کو ریمائنڈ کروا رہا ہے, ریکال کروا رہا ہے. آج میں بھی آپ کو کچھ ریکال کروانا چاہتا ہوں. آپ بے شک بے ایمانی کی حالت میں مسیحی بندھن میں بندھ گئے, لیکن اس بے ایمانی کی حالت میں اس شادی کے بندھن میں خدا کی برکت کو دیکھیے کہ اس نے آپ کے خاندانوں کو آج بھی سنبھال کر رکھا. اس کی برکت کو دیکھیے کہ آپ کو اس نے اولاد جیسی نعمت بھی دی. اس کی برکت کو دیکھیے کہ آپ کے گھر میں کھانے کو روٹی, سر کے اوپر چھت اور پہننے کے لیے کپڑا کس نے دیا؟ خدا نے دیا. اور شاید فضل خاص بھی اس شادی شدہ بندھن میں آپ کے اوپر ہو گیا کسی پوائنٹ پہ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ نجات کے تجربات سے بھی آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہو گئے. اس وقت جب آپ کا شادی کا عہد ایک دوسرے سے بندھا تو شاید مسیح آپ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. آپ کے نزدیک شادی میں بندھنا ضروری تھا, لیکن بندھے رہے. سوال میں اس وقت کا نہیں کروں گا, سوال میں آج کا کروں گا. آج یسوع آپ کے لیے کیا ہے؟ آج یسوع کی اہمیت آپ کے خاندانوں میں کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم خاندانوں میں بڑھیں, خاندان جو ہے وہ مجموعہ ہے. وہ مجموعہ ہے میاں بیوی اور میاں بیوی کے بعد ان کی اولاد کا. یہ مل کر کے ایک خاندان بناتے ہیں, اور ہر خاندان کے اندر ہر ایماندار شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ خدا کو آنر اور خدا کو گلوریفائی کرے. خدا کا خادم جے آئی پیکر کہتا ہے God created us for this. خدا نے ہمیں اس لیے خلق کیا تھا to live our lives in a way کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس طور سے گزاریں that makes him look more like the greatness and the beauty and the infinite worth that he really is. کہتا ہے کہ خدا کا ہمیں بنانے کا جو مقصد تھا کہ ہم اس طور سے زندگیاں گزاریں کہ خدا کی خوبصورتی اور خدا کا کامل ہونا اور خدا کی قدر جو ہے وہ بڑے طور پر ہمیں نظر آئے. اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے میں اور آپ بنائے گئے تھے کہ ہم خدا کی خوبصورتی کو اور اس کی قدر کو دکھا سکیں. اور وہ قدر کب نظر آئے گی؟ جب ان خاندانوں کے اندر
خدا کو جلال ملنا شروع ہو جائے گا. جب ان خاندانوں کے دعائیا مذہبوں کے اوپر لگاتار وقت کی قربانی ہوگی, جب ان خاندانی دعائیا مذہبوں کے اوپر لوگ خدا کے سامنے عاجز ہوں گے, جہاں پر لوگوں کا انحصار کلی طور پر اپنے خدا کے اوپر ہوگا. آج ہمیں ہمارے خاندانوں کے اندر اس ریوائول کی ضرورت ہے. آج ہمیں ہمارے خاندانوں کے اندر اس انقلاب کی ضرورت ہے. آپ سب جہاں موجود ہیں, مجھے بتائیے کہ آپ کتنی مرتبہ خدا کے سامنے جھکتے ہیں بطور خاندان؟ میں اس شخص کو سیلفش کہوں گا کہ جو خود تو ایماندار ہے لیکن اپنے خاندان کے لیے بے فکری میں زندگی گزار رہا ہے. اور میں اس شخص کو ایک بے فکر مسیحی کہوں گا کہ جس کے سامنے لوگ موجود ہیں اور وہ پھر بھی خدا کو گلوریفائی کرنے کی فکر میں نہیں ہے. ویسٹ منسٹر کیٹیکزم, شارٹر کیٹیکزم کا پہلا سوال کیا ہے؟ What is chief end of man? انسان کا بنیادی کام اور مقصد کیا ہے؟ انسان کے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کو جلال دے اور اس کی ذات میں مسرور رہے. ہم کیوں خدا کی ذات میں مسرور نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم اس کی صلیب کی طرف روز نہیں دیکھتے, کیونکہ ہم روز اس خوشی کو محسوس نہیں کرتے. جب ایک انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہی خدا کو جلال دینا اور خداوند یسوع میں مسرور رہنا ہے, تو ایک خاندان جو یسوع مسیح کے نام پر بنتا ہے, وہ خاندان کیسے اپنے یسوع کو بھول سکتا ہے؟ ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کر کے دکھائیں کتنوں کی شادیاں جو ہیں بائبل پر ہاتھ رکھ کے ہوئی ہیں؟ سب کی بائبل پہ ہاتھ رکھ کے. خدا کیا ہے آپ کے لیے؟ شاید میں ان سب کو انکریج کرنا چاہوں گا جو اپنے خاندانی دعائیا مذہبوں کی اہمیت کو جانتے ہیں, لیکن ان سب کے لیے آج میں ایک درد بھری آواز بن کر کے بھی آیا ہوں جو اپنے خاندانی دعائیا زندگیوں کے اندر بہت کمزور ہے. خدا کا کلام جس چیز کی اہمیت ہمیں سکھاتا ہے, ہم کیسے اس کو کم اہم یا غیر اہم سمجھ سکتے ہیں؟ خدا آپ کے لیے کیا ہے؟ میں بار بار یہی سوال کروں گا, خدا آپ کے لیے کیا ہے؟ خدا کی قدر آپ کے لیے کیا ہے؟ میں بیٹھا ہوا جب میں تیاری کر رہا تھا تو میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی, تو میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا. Importance of devotional life is dependent upon the knowledge of the Holy, and knowledge of Him is the ignition of deep and sincere worship of Him who is worthy of all glory and praises. کہ ڈیووشنل لائف کی اہمیت, دعائیا زندگیوں کی اہمیت اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ ہم کتنا خدا کو جانتے ہیں, اور خدا کا علم جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر اس آگ کی طرح ہے جو کہ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر ایک گہری اور ایک عاجزانہ اور ایک ٹرو ورشپ, حقیقی پرستش کو ہمارے اندر جلاتی ہے اور ہمیں ابھارتی ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں جو کہ تمام جلال, تعظیم اور پرستش کے لائق ہے. اس کا علم یہ کام کرتا ہے, اس کا علم آپ کو جلاتا ہے, آپ کو جگاتا ہے کہ آپ اپنے خاندانوں میں خدا کو جلال دیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ خدا کو کتنا جانتے ہیں؟ کیا آپ اپنی لائف کے ہر ایسپیکٹ کے اندر خدا کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک ماں جب بچے کو جنتی ہے تو وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے, لیکن اس زندگی اور موت کی کشمکش میں یہاں پر بہت ساری مائیں ہیں جن کو خدا نے سنبھالا. Who is God to you today? خدا آج آپ کے لیے کیا ہے؟ جو شوہر ہے وہ اپنی بیویوں کو
کھونے کے ایج پہ ہوتے ہیں جب ان کی بیویاں ایک بچے کو جننے کے ٹائم پر ہوتی ہیں. آپ کا خاندان، آپ کی بیوی مر جائے، آپ کا خاندان ختم ہے. لیکن آپ کے خاندان کو اگر کسی نے سنبھالا ہے وہ خدا ہے. Who is God to you today؟ خدا آج آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ دیکھیں، میں آپ کو خدا دکھا رہا ہوں چند لمحات کے لیے. ایک باپ کے تخم کو اور ماں کے تخم کو، اس کے ملاپ سے ایک جان کا، ایک زندگی کا وجود میں آ جانا، اور اس وجود کو 9 ماہ کے اندر پیٹ کے اندر بڑھانا، یہ کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. خدا نے آپ کو نارمل اولاد دی. Who is God to you؟ خدا آج آپ کے لیے کیا ہے؟ کہاں پر ہے وہ ڈیووشن خدا کی؟ کیا آپ بھول گئے ان لمحات کو؟ میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں ایسے پیشنٹس میں کام کرتا ہوں جب بچے ہمارے پاس معذوری کی حالت میں آتے ہیں. کچھ بچے اپنی ماں کے پیٹ میں، کچھ بچے کسی سنڈروم کے ساتھ آتے ہیں جہاں پہ کروموزومز کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے. کچھ بچے نارمل پیدا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، 2 سال ہائی گریڈ فیور، بچہ معذور. کئی مائیں بچے کو پیدا کرتے ساتھ خود نکل جاتی ہیں. اپنی زندگی اور اپنے خاندانوں میں دیکھیں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا ہی بڑے بڑے کام کیے. ہمارے درمیان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو ہارٹ اٹیک تک ہوئے لیکن خدا نے بچا لیا، اپنے خاندان میں رکھا. ہمارے درمیان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر کے ٹرین کی پٹری پر نکل گئے تھے، لیکن آج خدا آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ سوال ہے. ہمارے درمیان میں وہ خاندان بھی موجود ہے جو کہ تتر بتر تھے، لیکن خدا نے پھر بھی سنبھالے رکھا، کیونکہ خدا کی گریشیسنس کی وہ جو ندی ہے، وہ سٹریم ہے، وہ جاری تھی. لیکن ہم پھر بھی خدا کو اس طور سے آنر اور گلوریفائی نہیں کرتے. تو پھر سوال یہ ہے، ہو از یور گاڈ؟ آپ کا خدا کون ہے؟ آپ کس کے ساتھ ڈیووٹڈ ہیں؟ میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی شخص خدا سے زیادہ، پھر سے سنیے، شوہر اگر خدا سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے، فکر مندی کی بات ہے. بیوی نے اپنی زندگی کے اندر خدا سے زیادہ اپنے شوہر کو اہمیت دیتی ہے یا اپنے بچوں کو اہمیت دیتی ہے، فکر مندی کی بات ہے. کسی شخص نے پوچھا کہ خدا کو ہماری زندگی میں کون سے نمبر پر ہونا چاہیے؟ کہتا ہے، ایک شخص نے سوال کیا کہ خدا کو ہماری زندگی میں پہلے نمبر پر ہونا چاہیے، تو پھر دوسرے نمبر پر کون ہے، تیسرے نمبر پر کون ہے؟ خدا کو نمبروں میں نہ لے کر آئے. خدا کو اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چھتری کی طرح دیکھیں جس چھتری کو آپ کھولتے ہیں اور آپ کا پورا وجود اس چھتری کے نیچے ہوتا ہے. خدا کی ذات آپ کی زندگی کے اندر اس طور سے ہو کہ آپ کی زندگی کا ہر ایسپیکٹ، ہر پہلو خدا میں پھر. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم پھر سے اپنے ذہنوں کو ریکال کروائیں، یاد کروائیں، who is God to us؟ خدا ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیں ذرا چند لمحات کے لیے خدا کو جاننے کی اہمیت پہ بات کریں. میرے عزیزو، خدا کو جاننا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ سانس لینا، کیونکہ ہر آنے اور جانے والا سانس گواہ ہے کہ خدا جو کہ ہماری سانسوں کو دینے والا ہے، ہم اس سے ہی غافل ہیں. پھر سے دہرائی دیتا ہوں، خدا کو جاننا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ سانس لینا، کیونکہ ہر آنے اور جانے والا سانس گواہ ہے کہ خدا جو کہ ہماری سانسوں کو دینے والا ہے، ہم اس سے غافل ہو کر کے بیٹھے. آئے خدا کو جاننے کی اہمیت کے اوپر چند ایک حوالے میرے ساتھ دکھا دیں. زبور 74 74 آیت نمبر 16 سے 17. کیا لکھا ہے؟ خدا کو جاننے کی اہمیت. کون ہے خدا؟ آئیں ذرا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کون ہے ہمارا خدا. 16ویں اور 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ دن تیرا ہے، رات بھی تیری ہے، نور اور آفتاب کو تو ہی نے تیار کیا، زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہے،
गर्मी और सर्दी के मौसम तू ही ने बनाए। ये है मेरा और आपका खुदा, जिसका दिन भी जिसका है और रात भी जिसकी है। आसमान के अंदर सूरज भी जिसका है और रात को जो चांद है वो भी उसी का है। मौसम भी उसके इख्तियार में बदलते हैं और जमीन की हदूद को भी उसी खुदा ने ठहराया। क्या आप इस खुदा को जानते हैं? मैं उसी खुदा की बात कर रहा हूं जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को आज तक संभाले हुए। एक और हवाला निकालिए, ज़बूर 73 उसकी 25वीं आयत से 28वीं आयत तक क्या लिखा है? ज़बूर 73 25 से 28 तक हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? खुदा को जानने की अहमियत। मैं आपको खुदा दिखा रहा हूं बाइबल में से कि कितना बड़ा खुदा है। आसमान पर तेरे सिवा मेरा कौन है, ये सवाल है, और जमीन पर तेरे सिवा मैं किसी का मुश्ताक नहीं। गो मेरा जिस्म और मेरा दिल ज़ाइल हो जाए तो भी खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बकरा है। क्या ये आपकी जिंदगी की सच्चाई है कि खुदा आपके दिल की कुव्वत और आपका बकरा है? क्योंकि देख, वो जो तुझसे दूर है फना हो जाएंगे। अपने खानदानों में देखिए, कहीं आप खुदा से दूर तो नहीं है। अपने खानदानों में इस बात को भी देखिए कौन खुदा से दूर है, क्योंकि बाइबल, अगर खुदा आपके लिए आपका सब कुछ होगा तो खुदा की बात भी आपके लिए सब कुछ होगी। और फिर आपका दिल भी करेगा कि मेरे खानदान में से वो शख्स जो खुदा से दूर है कहीं वो फना ना हो जाए। काश के वो भी मसीह के करीब आ जाए, काश के वो भी मेरे मसीहा की उस मोहब्बत को जो उसे सलीब पर दिखाई जान करके उसके साथ डिवोटेड हो जाए। क्योंकि कलाम में वाज़ेह लिखा है, क्योंकि देख वो जो तुझसे दूर है फना हो जाएंगे। तूने उन सब को जिन्होंने तुझसे बेवफाई की हलाक कर दिया। आपके खानदानों में कौन है जो खुदा से दूर है? क्या कहीं वो आप खुद ही तो नहीं? बताइए मुझे, कहीं क्या वो आप खुद ही तो नहीं है जो खुदा से दूर? सरबराह होते हुए अक्सर हम ये समझते हैं कि नहीं मैं परफेक्ट हूं। हमारे खानदानों का, हमारे कॉन्टेक्स्ट का ये बड़ा मसला है कि हम अल्फा मेल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जीते और हम समझते हैं कि अल्फा मेल टाइप जो स्टीरियोटिपिक थिंग्स हैं यही हमारी जिंदगी के अंदर सब कुछ है। और हम क्या कहते हैं, ना जी ना, असी चौधरी होने घर भावे खुदा तो दूरी चीज जिंदगी गुजारते। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? तू उन सब को जिन्होंने तुझसे बेवफाई की हलाक कर दिया है। हो सकता है कि सरबराह इस गरूर में ना हो कि आप कामिल हो गए। सरबराह की जो सबऑर्डिनेशन में खुदा ने उनकी मिसेस को रखा है वो भी इस गरूर में ना हो कि हम तो कामिल हो गए, हमें और जानने की क्या है। लेकिन मेरे लिए यही भला है। 28वीं आयत क्या लिखा है? लेकिन मेरे लिए यही भला है, मेरे साथ मिल के पढ़े, कि खुदा की नजदीकी हासिल करो। मैंने खुदावंद खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। क्या आपके लिए यह भला नहीं है कि आप खुदा की नजदीकी को हासिल करें? मैं ये बात नहीं कर रहा, ये बाइबल में लिखा है। क्या आपके खानदानों के लिए यही भलाई नहीं है कि आप खुदा की नजदीकी को हासिल करें? सरबराहो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, क्या आपके लिए यह जरूरी नहीं है कि आपके खानदान में वो जो कि खुदा से दूर है वो खुदा की नजदीकी को हासिल करे? ऐसा ना हो कि खुदा की दूरी में वो फना हो जाए। आज आपके पास ये मौका है, आज खुदा ने आपको खानदानों में रखा है। बी द गुड शेपर्ड्स इन योर हाउस। सरबराहो, अच्छे पासबानों की तरह अपने घर में अपने खानदान को लीड करें, शेपर्ड्स की तरह उनको लीड करें। खुदा का खादिम जोनाथन एडवर्ड्स कुछ लिखता है, वो कहता है, एवरी क्रिश्चियन फैमिली ought to be as it were a little church consecrated to Christ and wholly influenced and governed by his rules। कि हर एक खानदान
ایک چھوٹی کلیسیا کی طرح ہے جو کہ یسوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کامل اختیار جو ہے مسیح کے اصولوں کا ہے۔ کیا آپ کے خاندانوں کے اندر ایسا ہے؟ کیا آپ مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ خدا کی نزدیکی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں یا نہیں؟ آج آپ کی خاندانی دعائیا زندگیاں کیسی ہیں؟ کیا آپ کرائسٹ کے ساتھ ڈیووٹڈ ہیں یا نہیں؟ یہ میرا سوال ہے آپ سب سے۔ میں پھر وہی بات کروں گا، کیا یہی بات آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے بھلائی نہیں کہ آپ خدا کی نزدیکی کو حاصل کریں؟ ہم خدا کی نزدیک اس لیے نہیں آنا چاہتے کیونکہ خدا ہمارے لیے ایک اچھی بات کی یاد تک رہ گیا، ٹھیک ہے، کہ اچھی باتیں، وہ ہوتا ہے چھوٹے ہوتے تھے اسکول میں پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو ٹیچر کہتا تھا میڈم میڈم آج اچھی باتیں کریں، وہ میڈم کے ساتھ اچھی باتیں، پڑھنے کا دل نہیں ہے تو اچھی باتیں، تو میڈم نے ابھی کوئی موٹیویشنل کوئی مورل سی اسپیچ دینی کہ بس جی کتاب کھول کے پڑھنا نہ پڑے۔ خدا ہمارے لیے ایسی رہ گیا، اچھی باتوں کا ٹائم ہے، آئیں ہم اچھی باتیں کریں۔ کیا ہے؟ کیا خدا آپ کے لیے آپ کا سب کچھ ہے؟ کیا خدا آپ کے لیے آپ کے جینے مرنے کی ریزن بن چکا ہے؟ اور اس کیوں کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع کی بات ہے؟ وہ کیوں کہتا ہے کہ اس کی خوشخبری میرے لیے سب کچھ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آج کتنی کلام کی اہمیت ہمارے خاندانوں میں نظر آتی ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہپوکریٹس ہو گئے، ہم ریاکاری کی زندگی گزارتے ہیں، دکھانے کے لیے ہم اچھے مسیح ہیں لیکن ہماری خاندانی زندگی، اگر آپ کی مسیحیت آپ کے خاندان میں نہیں چلتی ہے تو باہر آپ کیا انفلوئنس ڈالیں گے؟ یہ ہر شخص کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک خاندان کے اندر ایک عورت مسیحی ہو، تو کیا وہ ایک، اچھا اب میں آپ کو لنک کرتے ہیں اس بات کو۔ اب جی کنورژن جب نئی نئی ہونا شروع ہوئی تو شاگرد آ کر کے پترس سے کہتے ہیں پترس، عورتیں آ کے کہتی ہیں کیا ہم اپنے غیر ایماندار شوہروں کو چھوڑ دیں؟ مرد کہتے ہیں کیا ہم اپنی غیر ایماندار عورتوں کو چھوڑ کے نئی شادیاں نہ کر لیں؟ پترس کیا کہتا ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ایمان کو دیکھ کر وہ مسیح پر ایمان لے کر گیا۔ آج آپ کے فیتھ کی، آج آپ کے ایمان کی جو وہ خوشی ہے، آج آپ کے ایمان کی وہ جو طاقت ہے، وہ آپ کے جیون ساتھی کے اوپر کتنا انفلوئنس کر رہی ہے۔ الٹیمیٹلی خدا کے فضل ہی سے نجات ہے، لیکن بائبل آپ کو جہاں پر یہ بات کہتی ہے کہ خدا مینز آف گریس بناتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک خاندان کے اندر ایک ہی شخص اگر ایماندار ہے تو آپ ہی وہ مینز آف گریس ہو جو اپنے خاندان کو خوشخبری کے قریب لے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک خاندان کے اندر ایک عورت ایماندار، لیکن آپ کو پھر بھی یسوع کے ساتھ ڈیووٹڈ رہنا ہے اور اس خاندان کے ساتھ بھی جس میں خدا نے آپ کو رکھ دیا۔ اور مردوں کے لیے بھی یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ ایماندار ہے، آپ کی بیوی غیر ایماندار ہے، بچے غیر ایماندار ہے، پھر بھی مسیح کے ساتھ ڈیووٹڈ رہنا ہے اور مسیح کے لیے کام کرتے چلے جانا ہے۔ اپنی اتھارٹی کو پریکٹس کریں محبت اور حلم میں، تاکہ آپ میں سے لوگ مسیح کی اس خوشبو کو لینے والے ہو سکیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اہمیت ہے ڈیووشنل لائف کی ہماری زندگی میں؟ ہم ذاتی ڈیووشنل لائف میں بھی بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ہر خاندان، کیا ہی خوبصورت وہ خاندان ہو کہ ہر خاندان کا ہر فرد اپنی انفرادی زندگی میں بھی اتنا ہی ڈیووشنل ہے جتنا کہ وہ اپنی خاندانی زندگی میں، اور اپنی خاندانی اور انفرادی زندگی میں وہ اتنا ہی ڈیووشنل ہے جتنا کہ وہ اپنی کلیسیائی زندگی میں، اور اپنی کلیسیائی خاندانی اور انفرادی زندگی میں وہ اتنا ہی ڈیووشنل ہے جتنا کہ اس دنیا میں۔ اور کاش کہ ہم ٹرانسپیرنٹ زندگیاں گزاریں صرف خدا کی جلال کے لیے، ورنہ کلام میں یہ تو لکھا ہے، یہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا۔ آپ کے خاندانوں میں کون خدا سے دور ہے؟ کیا میاں اور بیوی سے میں پوچھنا چاہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خاندان میں کون خدا سے دور ہے؟ اے نہیں کہ گھر لڑ کے آیا تے بڑھیا کہنے لگا پہ میرا بندہ ہی ہو جڑا خدا تو دور ہے۔
बंदे कहने लग पन भाई मेरी बुढ़ी है जी खुदा तो दूर, ये वाला काम नहीं करना चाहिए। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। क्या आपको मालूम है कि कौन आपके खानदान में खुदा से दूर है? कलाम बड़ा वाज़ेह है। भलाई इसमें है कि हम खुदा की नजदीकी को हासिल करें, और वो जो उससे दूर है वो फना हो जाएंगे। फैसला आपके ऊपर है। या तो आप आज से ही खुदा को जानना शुरू कर दें और उसकी कुर्बत में रहें और अपनी जिंदगी में उसके जलाल को देखें, या तो फिर आप फना होने के लिए तैयार हो जाए। बाइबल वाज़ेह, बाइबल कोई आपके सामने ढकी छुपी बात नहीं करती। बाइबल दो टोक बात करती है। आए अब मैं एक ऐसे खानदान की मिसाल बाइबल में से आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि क्या था, एक काहिन था, लेकिन वो काहिन इस बात में फेल हो गया कि वो अपने बच्चों को खुदा देता, और उसका असर हमें क्या नजर आता है। आए जरा देखते हैं। पहला सैमुएल उसका दूसरा बाब, मेरे साथ निकालिए सारे जरा। पहला सैमुएल उसका दूसरा बाब, आप निकाल चुके हैं पहला सैमुएल उसका दूसरा बाब, और उसकी 12वीं आयत जरा पढ़ें। क्या लिखा है? और एली के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावंद को, एली के बेटे क्या थे? बहुत शरीर, और उन्होंने खुदावंद को। अब हम उसकी 29वीं आयत से 32वीं आयत तक पढ़ेंगे। 29वीं आयत पे आ जाए। अब एली के खानदान के बच्चे क्या करते थे और खुदा उनकी इस शरारत का बदला उन्हें कैसे देता। लिखा है, बस तुम क्यों मेरे उस ज़बीहा और हदिया को जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया लात मारते हो, और क्यों तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, ताकि तुम मेरी कौम इस्राएल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर। वो शख्स एली खुदा से ज्यादा किसकी इज्जत करता था? अपने शरीर बेटों की इज्जत। किसकी इज्जत करता था? अपने शरीर बेटों की इज्जत। उनके गुनाह को शायद वो खुल के गुनाह नहीं कहता। बाइबल के अंदर इसी बाब के अंदर पिछली आयत के अंदर वो छोटा सा कहता है, ऐ मेरे बेटों तुम्हारी शरारतें पूरे इस्राएल की तरफ से मेरे पास आ रही हैं, ऐसा ना किया करो बस। लेकिन खुदा यहाँ पर एली को क्या कहता है? तो क्यों मुझसे ज्यादा अपने बेटों को अजीज रखता है? और अगर आप अपने बच्चों के गुनाह को गुनाह नहीं कहते हैं तो आप अपने बच्चों को खुदा से ज्यादा अजीज रखते हैं, और आप उनके कदमों को जहन्नुम की तरफ लीड कर रहे हैं। आप उसके कसूरवार होंगे, क्योंकि बाइबल वाज़ेह ये बात कहती है। और आगे क्या लिखा है? 30वीं आयत, 29वीं आयत इधर से पढ़ते हैं, तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, ताकि तुम मेरी कौम इस्राएल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो। इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। अब आप देखिए कि खानदानी अहमियत कितनी जरूरी है। खानदान को एक एक फर्द को खुदा के बारे में बताना कितना जरूरी है, क्योंकि बाइबल का खुदा क्या कहता है कि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। देख वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा, कि तेरे घर में कोई बुढ़ा होने ना पाएगा, और तू मेरे मस्कन की मुसीबत देखेगा बावजूद उस सारी दौलत के जो खुदा इसराइल को देगा, और तेरे घर में कभी कोई बुढ़ा होने ना। ये खुदा की सजा है, क्योंकि उस शख्स ने अपने बेटों की इज्जत खुदा से ज्यादा की। जिन खानदानों में खुदा ऑनर्ड और ग्लोरीफाई नहीं हो रहा, सोच लें कि ये कितनी खतरनाक बात है। और इस बात को भी सोच लें, शायद जाने अनजाने में आपके शादियां होगी, रिश्ते बंध गए, ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ।
تیسرا باب 10ویں آیت سے 18ویں آیت تک اب ذرا پڑھیں کیا لکھا. اگر آپ حقیقتاً خداوند کی عزت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے خاندانوں کے اوپر غور کرنا شروع کریں. اور جو خداوند سے محبت رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ ہر شخص مسیح کے اوپر ایمان لائے. خدا کا خادم جوناتhan ایڈورڈز کہتا ہے میرے پاس 2 ریزولوشن ہیں. پہلا ریزولوشن یہ کہ ہر کوئی مسیح کے اوپر ایمان لے کر کے آ جائے. کہتا ہے دوسرا ریزولوشن میرے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مسیح کے اوپر ایمان لا کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو میں مسیح کے ساتھ پھر بھی چلوں گا. اگر آپ حقیقی مسیح کے ساتھ اس روحانی ڈیووشنل لائف میں ذاتی طور پر سٹرونگ ہے تو آپ کی چاہت اپنے خاندان کے لیے بھی یہ ہوگی کہ وہ مسیح کے ساتھ چلے, وہ مسیح کے ساتھ سٹرونگ ہو. ہم اپنے چرچ میں اپنے خاندان والوں پہ بہت زور دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کھونے نہیں چاہیے, لیکن اگر وہ کہیں نہ کہیں پہ کھوئیں گے تو آپ کو اپنی زندگیوں کے اوپر پھر بھی غور کرنا ہے کہیں آپ میں تو کمی نہیں ہے. اب تیسرا باب نکالے ذرا 10ویں آیت سے 18ویں آیت. اب ایسا ہو چکا ہے کہ سیموئل جو ہے وہ ایلی کاہن کے پاس آ کر کے رہنے لگ گیا, اور خدا نے جو ایلی کاہن کے ساتھ کرنا تھا خدا نے ایلی کاہن کو پہلے بھی بتا دیا, اور اب خدا سیموئل کے تھرو ایلی کاہن کو دوبارہ بتانے لگا کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا. تو تیسرے باب کی 10ویں آیت سے 18ویں آیت ذرا میرے ساتھ پڑھیں کیا لکھا ہے. تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا سیموئل سیموئل. سیموئل نے کہا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. خداوند نے سیموئل سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان بھنا جائیں گے. اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا, کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کا فیصلہ کروں گا, کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لعنت بلائی اور اس نے ان کو نہ روکا. ایلی نے اپنے بیٹوں کو, اس لیے ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی ذبیحہ سے صاف ہوگی نہ ہدیہ. اور سیموئل صبح تک لیٹا رہا. تب اس نے خداوند کے گھر کے دروازے کھولے اور سیموئل ایلی پر رویا ظاہر کرنے سے ڈرا. اور ایڈی سخت رویا کیویں ظاہر کرنا کہ خدا نے تیرے بارے اے گل کر دی. تب ایلی نے سیموئل کو بلا کر کہا اے میرے بیٹے سیموئل. اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے پوچھا وہ کیا بات ہے جو خداوند نے تجھ سے کہی ہے. میں تیری منت کرتا ہوں اسے مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ. اگر تو کچھ بھی ان باتوں میں سے جو اس نے تجھ سے کہی ہے چھپائے تو خدا تجھ سے ایسا ہی کرے بلکہ اس سے بھی زیادہ. تب سیموئل نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اس سے کچھ نہ چھپایا. اس نے کہا وہ خداوند ہے جو وہ بھلا جانے سے کرے. ایلی یہاں پر کہہ رہے کہ خداوند جو بھلا جانے سو کرے. خداوند بے شک مجھے بھی مار دے, خداوند بے شک میرے بچوں کو بھی مار دے, خداوند پھر بھی بھلا ہے. لیکن ایلی بے شک خدا سے محبت رکھتا ہے. یہاں پر ایلی کی لائف کا ایک ایکسپریشن ہمیں نظر آتا ہے کہ بے شک وہ خداوند سے محبت رکھتا ہے, خداوند کو آنر بھی کر رہا ہے کہ خداوند جو وہ بھلا جانے سو وہ کرے. لیکن ایلی میں جو کمی تھی وہ کیا تھی کہ خدا سے زیادہ عزت اس نے اپنے بیٹوں کی, اور ان کے گناہوں کو اس نے گناہ نہیں. میں بہت سے خاندانوں کو جانتا ہوں اور بہت سے خاندانوں میں ایسے لوگوں کو جو اپنے بچوں کے گناہوں کو گناہ کہنے سے شرماتے ہیں اور اپنے بچوں کے گناہوں کو گناہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. میں آپ کو اس بات کی تسلی دے دوں کہ آپ اپنے بچوں کو اور زیادہ بڑے گناہ کرنے کی ہوشیاری دے دیں. ہوشیار ہو جائے, آپ جہنم کی ان آتشی انگاروں کو اپنے بچوں کے اوپر خود لے کر کے آ رہے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کے گناہوں میں ان کی تربیت نہیں کرتے. ایلی کی مثال ہمارے سامنے ہے. ایلی کے ساتھ پھر خدا نے کیا کیا, پچھاڑ کھا کر ایلی بیچارہ مر گیا. میرے عزیزوں آج ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ What is importance of devotional life? نمبر 1, خدا کو جاننا. خدا کو کیوں جاننا ہے؟ کیونکہ یشوا کے اس میں وہ کیا کہتا ہے یشوا نے لوگوں سے کہا تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ پاک ہے.
पाक लोग पाक खुदा की प्रस्तिश कर सकते हैं। क्या आप खुदा को इस तरह से देखते हैं कि बाइबल का खुदा पाक खुदा है? आगे वो क्या कहता है, ना सिर्फ वो पाक है, वो गयूर खुदा है, वो गैरत वाला खुदा भी है। और गॉड इज जेलस गॉड। गयूर के लिए जो लफ्ज आया है वो आया है जेलस। खुदा चाहता है कि जलाल जो कि उसका है वो उसको मिले, फिर चाहे वो आपकी इनफरादी जिंदगियां हो, फिर चाहे वो आपकी खानदानी जिंदगियां हो, फिर चाहे वो आपकी कलीसियाई जिंदगियां हो, फिर चाहे वो आपकी जिंदगियां इस दुनिया में हो। खुदा चाहता है कि जलाल अगर तो उसका है तो फिर सिर्फ और सिर्फ किसको मिले जी? उसी को मिले। अपनी खानदानी जिंदगी के वसीला से मेरे अजीजों खुदा को जलाल देना शुरू करें। वॉडी बॉकम लिखता है, और चिल्ड्रन डोंट बिलोंग टू अस। वो कहता है कि हमारे बच्चे हमारे साथ ताल्लुक नहीं रखते, दे बिलोंग टू गॉड। उनका ताल्लुक खुदा के साथ है। और गोल एज पेरेंट्स मस्ट नॉट बी लिमिटेड बाय आवर ओन विजन। कहता है कि बतौर माँ बाप वालिदैन हमारा जो गोल है अपने बच्चों को लेकर के, वो हमारी रोया के मुताबिक नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। वो कहता है, why would I want to plan out my children's future when I can entrust them to the infinite, omnipotent, immutable, sovereign Lord of the universe। कहता है कि मैं क्यों अपने बच्चों के फ्यूचर को प्लान करूं, जबकि मैं अपने बच्चों को कामिल, ना खत्म होने वाले, कादरे मुतलक, ला तब्दील, जलाली, जो कि इस पूरे जहान का खुदा है, उनके लिए तैयार कर सकता हूं। आपके बच्चों का मकसद, खुदा का मकसद आपको आपके बच्चे देना कि आप इंटरेस्ट करें अपने बच्चों को किस चीज के लिए? खुदा के लिए। आगे क्या कहता है? आई डोंट वॉन्ट टू टेल गॉड व्हाट टू डू विद माई चिल्ड्रन। कहते हैं मैं खुदा को नहीं बताना चाहता कि तू मेरे बच्चों के लिए ये कर दे। I want him to tell me। मैं चाहता हूं कि खुदा मुझे बताए कि मुझे मेरे बच्चों के लिए क्या करना है। कहां पर हैं आज ऐसे पेरेंट्स जिनके दिल ये हो कि जो खुदा कहता है मेरे बच्चे वो करेंगे? बहुत घट ने इस दुनिया च। सानू पता है सारियां दी दौड़ां दा, हर शख्स की दौड़ क्या है। हर बंदा एक दौड़ में लगा हुआ है। आप में से कितने हैं जो खुदा को इस तौर से ऑनर करना चाहते हैं कि मेरा बच्चा वो बच्चा हो जो कि मसीह की सलीब को उस जगह पर लेकर के जाए जहां पर आज तक कोई भी मसीह की सलीब को नहीं लेकर गया, और फिर चाहे मेरा बच्चा उस जगह पर जाके मर ही क्यों ना जाए, उसका कफन दफन का इंतजाम भी मैं करूंगा, लेकिन मेरी खुशी इसमें है कि मेरा बच्चा मसीह की खातिर है। आज कहां पर है ऐसे दिन? आज कहां पर है ऐसे वादे? आज कहां पर है ऐसे लोग? लेकिन हम तो हमेशा खुदा को बताना चाहते हैं, खुदा तू मेरे बच्चों के लिए ये कर दे, तू मेरे बच्चों के लिए ये कर दे। कितने हैं जो इस बात की फिक्र करते हैं कि खुदा मेरे बच्चों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करे? खुदा का खादिम थॉमस ब्रुक्स लिखता है, अ फैमिली विदाउट प्रेयर इज लाइक अ हाउस विदाउट अ रूफ, ओपन एंड एक्सपोज्ड टू ऑल द स्टॉर्म्स ऑफ हेवन। कहता है कि वो खानदान जो कि बेदुआ है, जो कि दुआ नहीं करता, वो उस घर की तरह है जिस घर की छत नहीं है, जो कि खुला हुआ है और कोई भी आसमान से आने वाला तूफान उस घर को खत्म कर सकता है। अगर आपके घर में दुआया जिंदगियां, दुआया मजबे बहाल नहीं है, तो आपके घरों की मिसाल उस घर की तरह है जिसकी छत उड़ी हुई है और आप तबाही के दहाने पर हैं। मेरे अजीजों, हमें खुदा को जलाल दें। हम खुदा को कैसे जलाल दे सकते हैं? दूसरा तिमोथेयुस 3 बाब की 15वीं आयत में क्या लिखा है? और तू बचपन ही से उन पाक नविश्तों से। अगर आपको ये लगता है कि आपके बच्चे खुदा की बातों को समझने के लिए अभी छोटे हैं, तो तिमोथियस हमारे सामने मिसाल है। वो बचपन ही से खुदा के पाक नविश्तों से वाकिफ हो गए। इस बात को छोड़ दें, आज ही से
اس بری اور بڑی اور گندی اور بدترین دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو کلام سے بھرنا شروع کریں. اگر تیموتھیوس، اس کے بارے میں مقدس پولس کیا کہتا ہے؟ تو بچپن ہی سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو نجات حاصل کرنے کے لیے. اگر تیموتھیوس بچپن سے اس خدا کے کلام کو سن کے جوانی میں خدا کی خدمت کر سکتا ہے، آپ بھی اس چیز کی پریکٹس کر سکتے ہیں. لیکن سوال وہی ہے، ہم خدا کو کیسے آنر کر سکتے ہیں؟ ایک حوالہ میرے ساتھ آخری پڑھ لیجئے، وہ ہے پہلا پطرس پہلا باب 23ویں آیت سے 25ویں آیت تک. پہلا پطرس پہلا باب 23ویں آیت سے 25ویں آیت. خدا کے کلام کو آنر کرنا شروع کریں میرے لیے. پہلا پطرس پہلا باب 23ویں آیت سے 25ویں آیت تک کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے. چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا. یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا. اس غیر فانی تخم کو جو نئی پیدائش کا کام کرتا ہے ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ اپنی فیملی ڈیووشنل لائف کے اندر اس غیر فانی تخم کا استعمال کیجئے جو کہ ری جنریشن کا کام کرتا ہے. آپ کے خاندانوں کے اندر ریوائول کے ساتھ ساتھ ان زندگیوں میں ری جنریشن کی بھی ضرورت ہے جو خدا سے دور ہے، اور وہ آپ کی ٹیکنیکیں لگانے سے نہیں ہوگا، وہ صرف کلام سنانے سے ہوگا. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گا. How will you be able to rescue your family from the effects of this vile culture? آپ کیسے اپنے خاندانوں کو بچا سکتے ہیں اس بدترین کلچر سے؟ غیر فانی تخم جو کہ خدا کا کلام ہے، اس سے فیڈ کرنا شروع کریں. اپنی فیملی ڈیووشنل لائف کو امپورٹنس دیں. آخر میں ایک پیورٹن کا ایک میسج تھا. پیورٹن رچرڈ میتھر، اور رچرڈ میتھر جو تھے وہ دادا تھے کاٹن کے. کاٹن بھی ایک پیورٹن تھا، اس کے دادا کا نام تھا رچرڈ میتھر. اب رچرڈ میتھر جو ہے وہ اپنے چرچ کے اندر کلام سنا رہا تھا، اور چرچ میں کلام سناتے سناتے وہ امیجن کر رہا تھا کہ بچے جو ہیں وہ جہنم میں کھڑے ہیں، اور بچے جہنم میں خدا کے قہر و غضب میں سے چلا چلا کر اپنے ماں باپ کو ایک پیغام کہہ رہے ہیں. اور یہ اس کے سرمن کی لائنز ہیں رچرڈ میتھر کی جو میں آپ سب کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. وہ کہتا ہے، پہلے میں پورا انگلش میں پڑھتا ہوں پھر اردو میں پڑھتے ہیں اس کو. All this، اب یہ بچے اپنے ماں باپ کو جہنم میں خدا کے قہر و غضب کے اندر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ All this that we here suffer is through you. بچے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آج ہم اس قہر و غضب کو سہ رہے ہیں آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. You should have taught us the things of God and did not. آپ کو ہمیں خدا کی باتوں کا بتانا چاہیے تھا لیکن آپ نے ہمیں خدا کی باتوں کا نہیں بتایا. You should have restrained us from sin and corrected us and you did not. آپ کو ہمیں گناہ کرنے سے بھی روکنا چاہیے تھا اور ہمیں تربیت اور تنبیہ کرنی چاہیے تھی لیکن آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا. یہ بچے ماں باپ کو جہنم میں کھڑے ہو کر چلا کر کہہ رہے ہیں. You were the means of original corruption and guiltiness. آپ وہ ذریعہ ہے ہماری اس برائی کا اور ہمارے گناہ کے اس احساس کا جس میں ہم دکھ سہ رہے ہیں. And yet you never showed any competent care that we might be delivered from it. اور جب تک ہم آپ کی کیئر میں، آپ کی خیال اور دیکھ بھالی میں ہم آپ کے گھروں میں زندگی گزار رہے تھے، آپ نے کبھی بھی وہ خیال نہیں دکھایا کہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں. آپ نے ہمیں کبھی گناہوں سے نہیں روکا. Woe unto us that we have such carnal and careless parents. افسوس ہم پر کہ ہم لوگوں کے ایسے جسمانی اور لاپرواہ ماں باپ تھے. And woe unto you that had no more compassion and pity
to prevent the everlasting misery of your own children. اور افسوس ان والدینوں کے اوپر جن والدینوں کو بالکل بھی ترس نہیں آتا اپنے بچوں کے اوپر کہ ان کو ابدی جہنم سے بچا لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے جہنم میں یہی باتیں چلا کر کے آپ کو کہہ رہے ہیں. آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی خاندانی زندگیوں میں خدا کو آنر اور خدا کو گلوریفائی کرنا شروع کریں. سیموئیل میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ خدا ان کی عزت کرتا ہے جو اس کو عزت دیتے ہیں. آئیں ہم سب مل کر خدا کی قربت میں آگے بڑھیں. آئیں ہم سب بچیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا ان سب کو فنا کر دے گا جو اس سے دور ہے. اور آخر میں اپنے ٹیکسٹ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پھر پڑھنا چاہوں گا. اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو، اگر خداوند کی پرستش آپ کے خاندانوں میں آپ کو بری لگتی ہے تو شاید اسی لیے نہیں کرتے آپ. پھر سے ریپیٹ کروں گا. اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو. خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم خداوند کی پرستش کریں گے. آپ کس کی پرستش کریں گے جی؟ پکی بات ہے؟ ذرا اونچی بات سے. کوئی شک ہے کسی کو؟ کس کی پرستش کریں گے جی؟ پھر سے بتائیں کس کی کریں گے جی؟ سوچ لیں. تو میں بھی یشوع کی طرح آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. یشوع نے 22ویں آیت میں کہا، یشوع نے لوگوں سے کہا تم آپ اپنے ہی گواہ ہو کہ تم نے خداوند کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو. انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں. اب آپ خود اپنے گواہ ہیں، اور یہ جو باتیں آپ یہاں پر کر رہے ہیں قیامت کے دن یہی قول و فعل اور یہی اقرار نامے گواہی دیں گے، اور آپ خود بھی گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے کہا تھا کہ ہم خداوند کی پرستش کریں گے. اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کی گواہی آپ کو ملامت کرے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آئیے ہم سب اپنے